یاسر رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ یاسر، جو آپریشن بنیاد مرصوص تھا اس میں جو کامیابیاں پاک فوج کو ملی ہیں وہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ آج ان پر جو ہے وہ بات ہوئی اس پریس کانفرنس میں۔ اسٹریٹجک کانسیکوینسز کی بات کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئیں، بے نقاب ہو گئیں، جس میں فتنہ الخوارج شامل تھے، فتنہ الہندوستان شامل تھے، کچھ عسکری پسند تنظیمیں وہ بھی کھل کر جو ہے وہ اس میں سامنے آئیں، بے نقاب ہوئیں۔ تو یہ کس حد تک بڑی کامیابی ہے پاکستان کی؟ یہ کامیابی جو ہے اس کا تو اعتراف پوری دنیا کر رہی ہے، پچھلے 1 سال سے کر رہی ہے، اور بھارت جس حد تک ڈپلومیسی آئسولیشن کا شکار ہے، یہ اس کامیابی کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ اس کامیابی پہ ہم نے تو چرچے اتنے نہیں کیے، ہم نے تو واہ واہ اتنی نہیں کی، ہم نے تو کھول کے بیان اتنا نہیں کیا جتنا دنیا نے بیان کیا۔ آپ نے پچھلے دنوں میں اگر ترکیہ کی ایک رپورٹ دیکھی ہو جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ریسنٹ وارفیئر کی ہسٹری میں جو فضائی جنگ ہوئی جس میں 100 سے زائد طیارے آمنے سامنے تھے، تو اس میں کس طریقے سے پاکستان نے اپنی برتری حاصل کی۔ دنیا اب اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ پڑھ رہی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں میں ایک ڈیفنس اینالسٹ تھے، ایکسپرٹیز بھی رکھتے ہیں اس پورے معاملے کے اوپر، میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا ایران اور اسرائیل امریکن وار کے اندر کیا آپ نے اس کی شباہت کوئی دیکھی کہ کوئی چیزیں تبدیل ہوئی ہوں؟ انہوں نے کہا جی ابھی تک اس کی شباہت نہیں دیکھی، کیونکہ جس طریقے سے ہم نے سائبر وارفیئر کے اندر ان کے پورے نظام کو ہیک کر کے، ان کی تمام تر معلومات کو حاصل کر کے، سیٹلائٹ ڈیٹا حاصل کر کے ہم نے اٹیک کیا ہے، وہ دنیا ابھی تک ورطۂ حیرت کے اندر مبتلا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے پچھلے دنوں میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں عموماً جو ہوتا تھا وہ پاکستان ایئر فورس کے پروگرامز مختلف مواقع کے اوپر ہوتے رہے، جہاں پہ پاکستان ایئر فورس کی جو ٹیکنیکل ویپنز ہیں یا پھر ان کی ایکسپرٹیز ہیں ان کو کھول کے بیان کیا جاتا تھا، لیکن مارکہ حق کے بعد آپ نے اس طرح کی کسی بھی طرح سے معلومات جو ہے وہ نہیں دیکھی ہوں گی۔ وہ ایک وجہ یہ ہے کہ پی اے ایف اپنے جو تمام تر اثاثے ہیں، اپنی تمام تر جو ایکسپرٹیز ہے اس کو اب چھپا کے رکھنا چاہتی ہے تاکہ دشمن کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ تمام تر چیزیں پڑھ لیں۔ ہم نے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور اسی وجہ سے اب بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اپنے ایمونیشن کے اندر اضافہ کر رہا ہے، لیکن بھارت کی ابھی اتنی مطابق جدت پسندی کو اپناتے ہوئے وہ جس طریقے سے پاکستان میں ایکسپرٹیز کے حامل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے ذریعے آپریٹ نہیں کروا سکتا۔ اس لیے آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کو آپ نے دیکھا، انہوں نے ان چیزوں کا حوالہ دیا کہ اگر آپ کسی جگہ پہ کامیاب نہ ہو سکے تو پھر آپ لوپ ہولز ڈھونڈتے ہیں، پھر آپ اٹیک کرنے کے مختلف راستے ڈھونڈتے ہیں۔ تو وہی راستے بھارت نے افغانستان کے راستے سے ڈھونڈے، ڈی ایل اے کو فنڈ کر کے ڈھونڈے، اور آپ نے پچھلے دنوں میں جو ریٹائرڈ جنرل ہیں عامر ریاض صاحب، ان کی گفتگو بھی سنی ہوگی کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک جو سفارتکار تھا انڈیا کا، اس کو گرفتار کیا گیا، اس کے پاس سے پیسے برآمد کیے گئے اور وہ پیسے ڈی ایل اے کو دیے جا رہے تھے۔ تو یہی اب طریقہ کار آزمایا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے۔ بھارت اپنے ایمونیشن کے اندر اضافہ کر رہا ہے، اپنی ٹیکنالوجی کو مزید بڑھانا چاہتا ہے، اسرائیل کے ساتھ اس نے ایگریمنٹس کیے ہیں، جس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پہ اب اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر پاک بھارت جنگ ہوگی تو پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ ماضی کی نسبت بہت حد تک مختلف ہوں گے، بہت جلدی یہ بڑے پیمانے کے اوپر پھیل جائے گی۔ اس وجہ سے ہماری تیاری بھرپور ہے، ہم نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم کسی بھی محاذ کے اوپر لڑنے کو بھی تیار ہیں، اپنا دفاع کرنے کو بھی تیار ہیں، اور چلتی ہوئی جنگوں کو رکوانے میں کردار ادا کرنے کو بھی تیار ہیں۔ تو ہم نے یہ جنگ فضا، زمین، سمندر، سائبر ہر جگہ پہ جیتی، اور اس کے بعد بیانیے میں جنگ جیتنے کا جو کردار ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم نے بیانیہ اتنا نہیں بنایا جتنا بیانیہ دنیا نے بنا دیا۔ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بارہا طیاروں کی تعداد کو پہلے 5، 6، 7، 8 اور کرتے کرتے 12 تک لے گئے، یہ ہم نے نہیں بار بار کہا کہ ہم نے طیارے گرائے تھے۔ یہ دنیا کے دیگر ممالک کی آپ اس وقت ہسٹریز کو پڑھنا شروع کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کی جو فضائی طاقت ہے اس کے اوپر اس وقت اسٹڈی کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے جی پی ایس جیمنگ کے پروگرام کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے دفاعی انفراسٹرکچر کو مفلوج کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے جو شہری بالکل خطے میں امن کے لیے سب سے زیادہ جو کوشش ہے وہ پاکستان نے کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت شکریہ یاسر رشید آپ کے قیمتی وقت کا۔